رب العزت رزق حلال کے متعلق بیان فرما رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، دین اسلام اپنے ماننے والوں کو رزق حلال کمانے کی اور اس پر عمل کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ دین اسلام کے جو بھی ماننے والے ہیں، دین کا تقاضا یہی ہے کہ انسان جو کماتا ہے وہ حلال کما کر کے کھائے۔ دین اسلام نکموں کو، بھکاریوں کو اور کاہلوں کو پسند نہیں کرتا۔ میرے نبی کا فرمان ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا جس بندے کو اس کا کام کرنا یا اس کے محنت جو ہے اس کو پیچھے دھکیل دے تو اس بندے کا اس کو حسب نسب جو ہے وہ آگے کی طرف، ترقی کی طرف نہیں لے کر جا سکتا۔ قرآن پاک کی بھی آیت ہے، لیبلغ افواہ، کہ بندہ کہے کہ میں سمندر کے اوپر، دریا کے اوپر بیٹھا ہوں، یہ پانی خود چل کر میرے منہ میں آئے۔ آپ نے فرمایا نہیں، وما ہوا ببالغی، یہ پانی تجھ تک خود چل کر نہیں پہنچ سکتا، ویسے رب قادر ہے۔ تو میرے نبی نے بھی یہی فرمایا کہ ایک بندہ حسب نسب رتبے کے لحاظ سے بہت اعلیٰ ہے، لیکن ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہے، کچھ کمائے نہیں، کچھ محنت نہیں کرے، تو آپ کا فرمان ہے کہ اس بندے کا حسب نسب جو ہے اس کو بلندی کی طرف، اس کو ترقی کی طرف نہیں لے کر جا سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی کی ایک نسبی، حسبی نسبی جو مرتبہ ہے، رتبہ ہے، وہ آدمی کے بے عملی اور محنت نہ کرنے کے خلاف پر نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ لمثل ھذا فلیعمل العاملون، اللہ فرماتے ہیں محنت کرنے والے کو چاہیے کہ وہ محنت کرے۔ اللہ نے 2 پاؤں 2 ہاتھ دیے ہیں، عقل دیا ہے۔ صحابی ہیں حضرت مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اپنے ہاتھ سے کماتا ہے، کما کر پھر خود پر بھی خرچ کرتا ہے اور اپنے بچوں پر بھی خرچ کرتا ہے، آپ نے فرمایا سب سے بہتر کھانا انسان کے لیے وہی ہے جو خود کما کر کے کھاتا ہے۔ کیونکہ آدمی کو جو پیسے، جو ٹکے آدمی کے ہاتھ سے، ہاتھ کی کمائی ہے، اس میں آدمی کو اطمینان ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا بہتر کمائی انسان کی وہی ہے جو اپنے ہاتھوں سے کما کر اپنے بچوں کو بھی کھلاتا ہے اور خود پر بھی خرچ کرتا ہے۔ حلال کی کمائی اس میں یہ نہیں کہ وہ کس لحاظ سے آ رہی ہے، ہونی حلال کی چاہیے، وہ تجارت سے آ رہی ہے، رزق حلال وہ چاہے مزدوری سے آ رہا ہے، رزق حلال چاہے وہ زراعت سے، کھیتی باڑی کے کام سے آ رہا ہے، ہونا حلال چاہیے۔ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ زراعت کے کام کو، کھیتی باڑی کے کام کو لوگ معیوب سمجھتے ہیں، حالانکہ حضور نے اس کے بہت بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ آپ نے فرمایا ما من مؤمن یغرس غرسا او یزرع زرعا فَيَأْكُلُ مِنْهُ الطَّيْرُ أَوْ إِنسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حضور یاد رکھیے کہ یہ زراعت کا کام خود حضور نے بھی کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ایک بندہ ہے، وہ کوئی درخت لگاتا ہے، کوئی کھیتی لگاتا ہے یا زراعت کا کام کرتا ہے، اس کی نیت جو بھی ہے، فَيَأْكُلُ مِنْهُ الطَّيْرُ أَوْ إِنسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ، اس کھیتی سے پرندے کھاتے ہیں، درخت لگائے ہوئے سے، پودے لگائے ہوئے سے لوگ یعنی خلق خدا اس سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ آپ نے فرمایا الا کان لہ صدقۃ، یا کھیتی کو جانور کھاتے ہیں، وہ اس انسان کے لیے صدقہ ہے، چاہے اس میں انسان کی ثواب کی نیت ہو یا نہ ہو۔ جیسے ہی اس نے لگائی، ظاہری بات ہے اگر کھیتی لگائی ہے تو پرندوں نے کھانی ہے، آپ نے فرمایا یہ ڈائریکٹ اس کے لیے صدقہ ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی،
اور ایسے ہی آپ نے فرمایا الصادق التاجر الامین مان نبیین والصدیقین والشہداء. حضور نے تاجر کے فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، آپ نے فرمایا جو سچائی کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ جو تاجر کاروبار کرتا ہے، حضور نے فرمایا قیامت کے دن اس کا حشر جو ہوگا، اس کا اٹھنا بیٹھنا وہ نبیوں اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. شرط ہے کہ اس کی کمائی حلال کی ہونی چاہیے. عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر بہت ساری جگہوں پر رزق حلال کو اپنے فضل سے تعبیر فرمایا ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ کہ بندہ جب میری عبادت سے، میری نماز سے جیسے ہی تجھ کو ٹائم ملے، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ جاؤ پھر اللہ کا فضل تلاش کرو. وہ فضل اللہ کا کیا ہے؟ وہ رزق حلال ہے. ایسے ہی قرآن پاک کی اور بھی بہت ساری آیات ہیں. حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رزق حلال کو اتنی اہمیت دی ہے کہ فرائض کے بعد یعنی نماز روزے کے بعد اس کو ایک اہم فریضہ قرار دیا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ بندے کے بعض اوقات ایسے گناہ بھی ہوتے ہیں جو ناقابل معافی ہوتے ہیں، لیکن جب بندہ رزق حلال کی تلاش میں پریشان رہتا ہے کہ مجھے کہیں سے بھی رزق حلال مل جائے، آپ نے فرمایا کہ وہ اس کے ناقابل معافی جو گناہ ہیں وہ بھی اللہ رب العزت بخش دیتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں. تو عزیزان گرامی، ہمیں بھی سبق ہے اس چیز میں کہ کم از کم ہم جو کماتے ہیں اس میں اتنا لحاظ ہونا چاہیے کہ ہمیں کس راستے سے، کس طریقے سے یہ میری جیب میں چند ٹکے آ رہے ہیں، وہ راستہ وہ طریقہ حلال کا ہونا چاہیے. چاہے وہ مزدوری کی صورت میں ہے، چاہے وہ تجارت کی صورت میں ہے، چاہے وہ کھیتی باڑی یا زراعت کی صورت میں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ صحابی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آتے ہیں. حضور نے جیسے ہی اس سے مصافحہ کیا تو اس کے ہاتھ پر چند دھبے اور داغ تھے. حضور نے مصافحہ کیا تو اس کے ہاتھ ایسے حضور کو محسوس ہوئے جیسے یہ کھردرے ہاتھ ہیں. حضور نے پوچھا کیا کرتے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ نال بندی کرتا ہوں، جوتے کا کام کرتا ہوں، اسی سے میں اپنی ذات پر بھی خرچ کرتا ہوں، بیوی بچوں پر بھی خرچ کرتا ہوں. حضور نے اس کے ہاتھوں کو پکڑا اور اپنے لبوں سے بوسہ دیا. حضور نے فرمایا هذه ید لا تمسه النار، یہ ایسے ہاتھ ہیں کہ ان کو جہنم کی آگ کبھی نہیں چھو سکتی. ایسے ہاتھ ہیں. اور آپ نے فرمایا جو میں نے شروع میں حدیث فرمائی ہے، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا وامر بالمؤمنین بما امر به المرسلین فکلوا مما رزقهم اللہ. امام بخاری نے پھر اس کی قرآن پاک کے ساتھ تفسیر کی ہے کہ اللہ رب العزت نے بندوں کو حکم دیا ہے، یہی مومنین، جیسے کہ اللہ رب العزت نے تمام نبیوں کو حکم دیا تھا کہ میرے نبی دھرتی پر زمین پر جاؤ حلال کی کمائی کر کے کھاؤ، ایسے ہی اللہ رب العزت نے تمام مومنین کو اور تمام مسلمانوں کو یہی حکم دیا ہے کہ نبیوں کی طرح جتنے بھی تمہارے نبی گزرے ہیں انہوں نے بھی اپنے ہاتھ کی کمائی کر کے کھائی ہے، تم بھی ایسے ہی کر کے کھاؤ. اور امام بخاری پھر آگے قرآن پاک کی یہی آیت فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ کہ ایمان والو تم بھی حلال کی کمائی کر کے کھاؤ. عزیزان گرامی، یہ محض ہمیں سبق نہیں ہے، اللہ کے جتنے بھی نبی گزرے ہیں ہم آر محسوس کرتے ہیں. حضور نے مزدوری پر لوگوں کی بکریاں چرائی ہیں. اللہ کے نبی پھر اسی حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے سیدنا داؤد علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ اللہ کے نبی سیدنا داؤد وہ بھی اپنے ہاتھوں سے کمائی کر کے کھاتے تھے. سیدنا ابراہیم ہو، سیدنا لوط علیہ السلام اسی یعنی کھیتی باڑی کا کام کر کے کھاتے تھے. اور سیدنا شعیب کے متعلق آتا ہے کہ وہ مویشی یعنی چراتے تھے، بھیڑ بکریاں، یہ چیزیں. تو عزیزان گرامی، یہ محض ہمارے لیے سبق نہیں ہے کہ ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم نے ایسا کرنا ہے. جتنے بھی نبی اللہ کے برگزیدہ بندے گزرے ہیں ان کی یہی عادت تھی، ہمیشہ وہی کر کے جو کماتے تھے حلال کی کمائی وہی اپنی ذات پر پھر اپنے بچوں پر خرچ کرتے تھے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.